السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج لیجئے، آج کے سبق کی سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پارٹ نمبر 91۔ اب حضرت نجاشی کے بارے میں حضرت عائشہ ایک قصہ عورتوں میں بیان کرتی تھی، اور اس قصے کا خلاصہ یہ ہے، خدا جسے رکھے اسے کون چکھے۔ اس پر میں دو قصے بیان کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ بمبئی سے پانی کا جہاز روانہ ہوا حج کے لیے۔ اس زمانے میں 18 دن میں پانی کا جہاز جدہ پہنچتا تھا۔ فرسٹ کلاس کی ٹکٹ تھی 60 روپے کی، اور سیکنڈ کلاس کی ٹکٹ تھی 45 روپے کی۔ سارے لوگ پانی کے جہاز میں بیٹھ گئے۔ ایک مہمان فیملی بھی تھی، وہ بھی بیٹھ گئی۔ باہر وہ پرس بھول گئے۔ ایک مولوی صاحب تھے جن کے پاس اصول الشاشی تھی اور ایک چادر تھی۔ وہ مولوی صاحب نے دیکھا، وہ باہر کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا بھی کسی کا پرس رہ گیا ہے اور پرس میں جو ہے پیسے ہیں۔ تو مولوی صاحب نے اپنی کتاب اور اپنی چادر وہیں رکھ دی باہر، اور فوراً بھاگے بھاگے جو ہے کیپٹن کے پاس آئے، بھئی کسی کا ہے دیکھو پانی کے جہاز میں۔ تو کیپٹن نے کہا مجھے دے دو، میں دے دیتا ہوں۔ تو مولوی صاحب نے کہا نہیں تجھے کیوں دوں، مجھے داخل کر، میں دوں گا۔ چنانچہ کیپٹن نے داخل کیا وہ مولوی صاحب کو۔ خدا کا نظام کیسا چلتا ہے۔ تو میمن فیملی بیٹھی ہوئی تھی، بھئی یہ پرس، انہوں نے کہا ہاں یہ تو ہمارا ہے۔ اوہو، اس میں تو سارے سفر کا سارا خرچہ ہے۔ اوہو، انہوں نے جو پرس دے دیا۔ تو وہ میمن فیملی کو جو بیوی تھی سیٹھ صاحب کی، انہوں نے کہا بھی مولوی صاحب کو بھی حج کے لیے لے چلو نا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ مولوی صاحب کہتے تھے میرے پاس کچھ نہیں۔ کیپٹن سے پوچھا کہ بھائی سیٹ ہے؟ یہ کبھی فرسٹ کلاس والی سیٹ ہے، سیکنڈ کلاس والی سیٹ تو فل ہو چکی۔ اچھا 60 روپیہ لو، مولوی صاحب کو بٹھا دیا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ میرے پاس ایک چادر تھی جو باہر رکھی ہوئی تھی، اصول شاشی تھی وہ باہر رکھی ہوئی تھی۔ خیر، میں نے کہا رہنے دو، اللہ نے چانس دیا ہے حج کرنے کا، اللہ اپنے گھر پر بلا رہا ہے۔ 18 دن میں ہم جدہ پہنچے، مکہ مکرمہ پہنچے۔ زندگی میں پہلی مرتبہ مکہ مکرمہ دیکھا۔ وہاں مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو میں ان کے بعد یہ مولوی صاحب وہاں رہ گئے، یہ میمن فیملی سے واپس آ گئی۔ 3 سال تک وہاں قرآن وغیرہ سیکھا مولوی صاحب نے۔ اور پھر جب واپس آنا ہے بمبئی واپس، تو گئے پانی کے جہاز پر، تو وہی کیپٹن تھا۔ اس نے کہا بھائی مجھے بمبئی جانا ہے، ٹکٹ؟ نے کہا ٹکٹ تو ہے نہیں۔ کہ وہ تمہارا 60 روپے والا ٹکٹ کہاں گیا؟ وہ پہچان گئے کیپٹن 3 سال کے بعد، تو وہی ہے نا میمن فیملی والا؟ یہ کہا وہی ہوں۔ کہ وہ 60 روپے والا ٹکٹ کہاں ہے تیرا؟ یہ فرمایا جیب میں سے نکالا ٹوٹا پھوٹا، چلیے مجھے دے دے، اسی ٹکٹ پر تجھے بمبئی پہنچا دیتا ہوں۔ اب بمبئی پہنچ گئے 20 دن میں۔ جب بمبئی پہنچے تو مولوی صاحب کہہ رہے تھے مجھے فکر تھی 3 سال کے بعد کہ پتہ نہیں میری اصول شاشی کا کیا ہوگا، میری چادر کا کیا ہوگا۔ میں باہر نکلا تو وہ میری چادر اور وہ میری اصول شاشی رکھی ہوئی تھی 3 سال کے بعد، اور کسی نے اس پر پتھر رکھ دیا تھا۔ تو کسی قسم کی کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی، محفوظ نے پتھر ہٹایا اور میں جو ہے اسے لے کے روانہ ہو گیا گھر۔ بالکل اسی قسم کے قصہ نجاشی کا ہوا ہے۔ ماں عائشہ کہتی تھی کہ نجاشی کا باپ جو تھا یہ بادشاہ تھا، لوگوں نے اس کو قتل کر دیا۔ اب یہ بچہ تھا نجاشی، تو لوگوں نے جو ہے اسے 600 درہم میں بیچ دیا شام کے تاجر سے، اور وہ شام کا تاجر لے کے بھی چلا گیا۔ دوسرے لوگوں نے حکومت پر قبضہ کر لیا۔ اب یہ تو جو بڑا ہوا، اب یہ تو شام میں ہے نجاشی۔ اور تو چنانچہ خدا کی شان ایسی ہوئی کہ جس خاندان نے حکومت پر قبضہ کیا تھا، ایک بجلی گری، وہ بجلی نے پورے خاندان کو ختم کر دیا۔ اب لوگوں نے کہا پھر حکومت کون کرے گا، ڈھونڈو، وہ نجاشی کو ڈھونڈو۔ چنانچہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ تاجر کے پاس پہنچے، وہاں جو نجاشی کو اٹھا لائے اور نجاشی کو بادشاہ بنا دیا۔ تو نجاشی یہ کہتے تھے کہ میرے اللہ نے مجھ کو بغیر رشوت کے میرا ملک دیا ہے،
تو تمہارا یہ رشوت لے کر میں مسلمانوں پر ظلم کیوں کروں گا؟ مجھے رشوت کی ضرورت نہیں ہے. یہ اشارہ ہے. تو حضرت عائشہ یہ قصہ بہت اہتمام سے عورتوں کو سناتی تھی کہ نہ قصہ سنو، ارے بہنوں آؤ نجاشی کا قصہ سناؤ، نجاشی سناؤ. اب جب یہ نجاشی بادشاہ بن گیا تو وہ تاجر آیا جس نے 600 درہم میں خریدا تھا. بھئی میرے 600 درہم تو دے دے. نجاشی نے کہا 600 درہم لے بھائی. 600 درہم اس کو دے دیے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہ بنا دیا. اب بقیہ تفصیل انشاءاللہ کل پوری کروں گا. پڑھ لیجئے میرے ساتھ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. خلاصہ کلام یہ وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں. بس اللہ کی طاقت پر اپنا یقین رکھو، کرنے والے اللہ ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کامل عطا فرمائے.